اے خدا کے برے تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں بچا۔ اے خدا کے برے تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ اے خدا کے برے تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کی پاک والدہ، ہمارے واسطے دعا کر۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، تیرے اکلوتے بیٹے نے اپنی زندگی، موت اور جی اٹھنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ان بھیدوں پر دھیان و گیان کرنے سے، مقدسہ مریم کی اقدس روزری کی شفاعت سے ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ سلام اے ملکہ، رحم کی ماں، ہماری زندگی، ہماری شیریں، ہماری امید، تجھے سلام۔ ہم ہوا کے دلا وطن فرزند تیرے آگے چلاتے ہیں، آنسوؤں کی وادی میں ہم روتے ماتم کرتے تیرے سامنے آ کھینچتے ہیں۔ پاس آئے ہماری وکیلا، ہماری طرف اپنی کو رحم نگاہ کر، اور ہماری جلا وطنی کے بعد ہمیں اپنے رحم کا مبارک پھل یسوع دکھلا۔ اے رحم دل، اے مہربان، اے شیریں کماری مریم، دعا یاد رکھ اے نہایت رحیم کماری مریم، کبھی نہیں سنا گیا کوئی بھی جو بھاگ کر تیری حفاظت میں آیا ہو، جس نے تجھ سے مدد کی درخواست کی اور تیری سفارش طلب کی، وہ بغیر مدد پائے رہ گیا ہو۔ اس یقین سے حوصلہ پا کر اے کماریوں کی کماری اور میری ماں، میں تیرے پاس آتی ہوں۔ میں اپنے گناہوں میں دبی اور غمگین تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اے مجسم کلمہ کی والدہ، ہماری عرضوں کو حقیر نہ جان، مگر اپنے رحم سے ہماری دعا سن اور قبول کر۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ جو دیدار کرنا چاہتے ہیں، ماں جی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، فاطمہ سے پہلے بھی وقت ہے، آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ ضبور جب Nada
بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم خدا کے گھر سے اقدس پاک قربانی کے ذریعے اپنی والدہ ماجدہ بدیا پیارے لال کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج ہم چند علامتوں کے ذریعے، وہ علامتیں جو بپتسمے کے پاک ساکرامنٹ کے ذریعے ایک بچے کو خدا کے گھر میں دی جاتی ہیں، ان علامات کے ذریعے ہم اس جنازے کی رسومات جو ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ خاندان میں سے کچھ لوگ سامنے آئیں گے تاکہ یہ علامتیں جو ہیں اپنی والدہ ماجدہ کو ہم پیش کر سکیں۔ سفید کپڑا جو کہ بپتسمے کے ساکرامنٹ کے وقت پیش کیا جاتا ہے، جو کہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس کے بعد پاک صلیب جو کہ نجات کی علامت ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، پاک صلیب پیش کی جاتی ہے۔ بک آف گاسپل، انجیل مقدس، جو کہ ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہے۔ پاش کے شمع جو خداوند یسوع مسیح کے نور کی علامت ہے۔ یہ تمام علامات بپتسمے کے ساکرامنٹ کے ذریعے خدا کے برگزیدوں کو پیش کی جاتی ہیں۔ آج جنازے کی رسم کے ذریعے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جس طرح بپتسمے کے ذریعے ہم خداوند کی بھیڑوں میں شامل ہوتے ہیں، جنازے کی رسم کے ذریعے ہم اس کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج کا کلام اس بات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح ہماری والدہ ماجدہ نے اپنے گھرانے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ ان ساری ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کیا، ان کی کوکھ سے پیدا کیا ہوا نوجوان خدا کا کاہن بن کر پاک اطاعت کی خدمت کرتا ہے۔ پورے خاندان کے لوگ خدا کے گھر میں خدمت پر تعینات ہیں۔ اس لیے آج کی پاک کلامیں اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی اچھی لڑائی جو ہے وہ لڑ چکا ہوں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ خداوند کے ایوانوں میں ہماری والدہ ماجدہ کو جو ہے سپورٹ کیا جا سکے۔ آئے ہم اسی ایمان میں اپنی عبادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز و عبادت کے شروع میں اپنے کمزور اور گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ہم ان پاک رسموں میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیال، بات اور کام نیز غفلت سے بے شمار گناہ کی، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کا سب فرشتوں اور مقدس ہوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال، زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا قادر مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے برے باپ کے بیٹے، تجھے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ تجھے جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، ہمارا ایمان ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تیرا بیٹا مر کر پھر زندہ ہوا۔ اس ایمان میں اپنی والدہ تیری بندی بدیا پیارے لال کو سونپتے ہیں۔
اپنے رحم و کرم سے عنایت فرما کہ اسی کے سبب سے جو جیوٹنا بھی اسے نصیب ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط، دوسرا خط تیموتھوس کے نام، اس کا 4 باب 6 سے 8 آیت۔ کیونکہ اب میں تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خداوند جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے آرزو مند ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج کا زبور اور اس کا جماعتی جواب ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں۔ جماعتی جواب، تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسا کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب، میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور میں زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا، میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے
مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہ وہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں بہنوں، آج کے دن ہم فتح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وی سیلیبریٹ دا ریزریکشن، وی سیلیبریٹ دا وکٹری اوور ڈیتھ، کیونکہ آج ہماری ماں نے وہ فتح پائی ہے جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کو خداوند کے سپرد کیا۔ ہمارے والدین سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کنورٹ ہوئے، ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہے، اور اس ایمان کے وسیلے سے آج خدا نے سارے گھرانے کو ایک خاص برکت دی اور ایک بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے چنا، دوسرے کو بھی اپنی خدمت کے لیے چنا، ایک کو بشپ ہونے کا درجہ ملا اور دوسرے کو کاہن ہونے کا۔ یہ انہی کی تربیت اور پرورش کا نتیجہ ہے کہ آج اس ایمان میں ہم یہاں کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ شکر گزاری ان کی زندگی کے لیے ہے۔ جس طرح میں آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے پولس رسول کے خط سے لی، دوسرا تیموتھوس 4 باب سے، کہ ہماری اس ماں نے اپنی زندگی کو تپاون کی طرح بہایا، سخت محنت کی، زندگی کی مشکلات سے لڑتی رہی اور ہر اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہم سب بہن بھائیوں کو ایمان بھی دیا، تربیت بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی طور پر بھی مضبوط کیا، اور ان ویلیوز کے ساتھ جو ہمیں ایمانی طور پر آگے لے کر جاتی ہیں، انجیلی اقدار سے واقف کروایا۔ میری والدہ میری پہلی تھیولوجین ہے جس نے مجھے خدا کی محبت کے بارے میں بتایا۔ جو کچھ ہم کلام میں پڑھتے، خدا رحم کرنے والا، خدا معاف کرنے والا، خدا قبول کرنے والا، یہ ساری خوبیاں میں نے اپنی والدہ میں پائی ہیں۔ کبھی کبھی ہم غصے ہو جاتے تھے، لڑتے تھے، تو جا کے جب دوبارہ احساس ہوتا تھا غلط کیا ہے تو جا کے معافی مانگتے تھے، تو کہتے کیڑی گل دی معافی مانگنی، میں تو یاد بھی نہیں۔ اور یہی خدا کی وہ خوبی ہے کہ خدا ہمارے خطاؤں کو نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ ہمیں، ہماری محبت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آج میری والدہ میرے لیے آسان نہیں تھا، سچ بتا رہا ہوں، میرے بہن بھائی جانتے ہیں کہ آئی واز سو ڈپریسڈ کہ میرے اندر قوت نہیں تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ قوت جو ہے میرے اندر آ گئی۔ ماں کو تر و تازہ اسمائل کرتے ہوئے دیکھا تو یہ احساس ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ نئی زندگی ہے، اور آج ہماری والدہ اس نئی زندگی میں داخل ہوئی۔ آپ نے شاید غور کیا ہو کہ جب ہم نے باہر سے لا رہے تو ان پر پاک پانی چھڑکا گیا، اور یہ وہی پاک پانی ہے جس پاک پانی سے وہ اسے بپتسمہ دیا گیا۔ ایمانی طور پر یہ دوسرا بپتسمہ ہے جس میں آج امی جو ابدی زندگی کا بپتسمہ ہے، کہ آج امی جو ہے اس ابدی زندگی میں داخل ہوں گی۔ آج ہم سب بہن بھائی آپ سب کا بھی شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور آج ماں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماں ساری برکتوں کے لیے، ساری محبتوں کے لیے، سارے پیار کے لیے، ساری شفقت اور ممتا کے لیے، قربانیوں کے لیے
ہم سب بہن بھائی تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور اب پہلے امی ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی، لیکن میں کہوں گا کہ اب وہ زیادہ ہمارے لیے دعا کریں گی، کیونکہ اب وہ خداوند کے قریب ہے۔ وہ ہر روز دعا میں روزری باقاعدگی سے پڑھتی تھی، اور ان کی روزری جو تھی 2 گھنٹے کی روزری ہوتی تھی۔ ہر ایک رشتہ دار کو یاد کر کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتی تھی، یہاں تک کہ جو جن کے ساتھ ناراضگی بھی تھی ان کے ساتھ بھی ان کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ تو میں آج خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں ایک خوبصورت محبت کرنے والی اور پیار کرنے والی ماں عطا کی، جس کے وسیلے سے آج ہم سب خداوند کے ساتھ ہیں، خداوند میں ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع کہتا ہے جو میرا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہماری یہ والدہ خداوند کی پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہوتی تھی، خداوند کے پاک بدن اور لہو کو لیتی تھی، اور اس ایمان سے امید سے یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ والدہ اب خداوند کے ساتھ ہے اور خداوند میں ہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ عزیزو، سب اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا عقیدہ، خدا کا مجھے باپ پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد پر اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، چڑھ گیا، لتار ان کی باپ کے کہنے لگا، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آئیے ہم اپنی التجائیں اور مناجاتیں خدا ان کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر اپنی بزرگاں کی روح کے لیے کہ مہربان خدا ان کی ساری زمینی زندگی کو اپنے پاک حضور میں قبول کرتے ہوئے انہیں ہمیشہ کا ابدی آرام عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں پورے غمزدہ گھرانے کے لیے، خاص طور پر فادر ندیم کے لیے، ان کے تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ مہربان خدا انہیں بھاری تسلی اور تشفی عطا کرے، تاکہ وہ ہمیشہ خداوند میں محفوظ اور خداوند میں قائم رہتے ہوئے، خداوند کی مرضی کو قبول کرتے ہوئے، خداوند کے بندہ ایوب صابر کی طرح یہی کہنے والے ہوں کہ خداوند تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا ہی نام مبارک ہو۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں، دعا بھی کریں اپنی بزرگاں کی ساری زندگی کے لیے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں اگر ان سے کوئی غلطی، خطا یا گناہ ہوئے تو مہربان خدا اپنی رحمت کے وسیلہ سے معاف کرے اور انہیں اپنے برگزیدوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں خدا کی حضوری میں آپ کے خاندان کے لیے، عزیز و قارب کے لیے کہ خدا ہم سب کو تسلی اور تشفی عطا کرے۔ عزیز، اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے، اور خاص طور پر اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو خداوند میں سو چکے ہیں، کہ خدا ان سب کو، ہماری والدہ کو قبول فرمائے اور انہیں ابدی آرام بخشے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ اے مالک کون و مکان، تمام شفقت کے سرچشمے، جو دعائیں تیری کلیسیا بڑی عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے،
اور بہت سی دعائیں ان سب کے دلوں میں ہیں، تو ان سب کو سن اور قبول فرما، بخش دے کہ ان سب کا اثر ہم تک پہنچے، یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو کر اس قربانی پر نگاہ کر جو تیرے بیٹی مرحومہ ہماری والدہ ودیا پیارے لال کے لیے چلائی جا رہی ہے، تاکہ وہ اس زندگی میں تجھ میں مسیح ایمان کی فضیلت پانے کے بعد اس کا اجر بھی حاصل کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقع واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں، اسی میں ہم جی اٹھنے کی امید سے منور ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو یقینی موت کے خیال سے گھبراتے ہیں ابدی زندگی کے وعدے سے تسلی حاصل کریں، کیونکہ ایمان لانے والوں کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ بدل جاتی ہے، اور اس زمینی مسکن کے تباہ ہونے پر ان کے لیے بہشت میں دائمی مکان تیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں: قدوس 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 آسمان زمین اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ میرے اور اپنے بچوں کی دعائیں نظریں قبول پاک تم کو بھیج، تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں
اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون بنے۔ یسوع نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اسے اتنا شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ پی لیا، اس سے دوبارہ طرح شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا تھا۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم حاضری کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ میں روحانی باپ لیو، ہمارے بشپ بینی اور سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی سے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی بدیا پیارے لال پر نظر کر، جنہیں تو نے اس دنیا سے اٹھا لیا ہے، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھیں، اسی طرح وہ جی اٹھنے میں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں کچھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ عزیزم، اپنے نجات دینے والے خدا یسوع سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جیسے ہمارے خداوند نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ملے اور جس طرح ہم اپنے درگار کو بخشتے ہیں تو ہماری قرض نہ بخش اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہوئے سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں اسلام کی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔
اے خدا یسوع مسیح نے اپنے رسول سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑی جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اسے وہ سلامت و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہمارے خدا یسوع کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ دوسرے سے خدا ان کی سلامتی۔ اے خدا کے برے یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقی گوشت جو خداوند ہمیں دیتا ہے اور یہ حقیقی شرب وہ ہمیں دیتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔
ابھی میں اپنے بھائی سب سے بڑے بھائی روشن لال کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ماں کی عزت میں کچھ کہیں اور آپ کا جو ووٹ آف تھینکس ہے وہ میں خدا باپ کا اور اب سب کا شکر گزار ہوں جو اتنی بڑی تعداد میں اس آخری عبادت جو میری ماں کے لیے یہاں رکھی گئی تاکہ ہم سے خداوند کے قول کے مطابق مٹی کے حوالے کریں، اور کیونکہ اس نے فرمایا کہ تو خاک ہے خاک میں لوٹ جائے گا، تو آج تمام لوگ جو یہاں حاضر ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پیرش کے فادر جی ہیں شاہد بوٹا صاحب، جنہوں نے ان دروازوں کو کھول دیا کیونکہ سینٹ اینتھنی چرچ میں رینوویشن ورک ہو رہا تھا، تو میں خدا کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی، اور خاص طور پر ان کیٹیکسٹ صاحبان کا جو اماں کو گھر جا کر یوخرست دیا کرتے تھے۔ میں خدا کے حضور ان کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں بہت ساری برکات اور ان کی اولاد کو بہت ساری برکات عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں تمام فرائرز کا، فادر صاحبان کا، اور اسپیشلی فادر وکٹر سویرا صاحب کا کہ انہوں نے اس ساری ایفرٹس میں سارا وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ہولی فیملی ہاسپٹل کے اسٹاف کا اور ایڈمنسٹریشن کا جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اماں کے اس آخری سفر سے پہلے اس دکھ میں وہ ہمارے نہ صرف ساتھ کھڑے رہے بلکہ ہر آواز پر وہ دوڑتے چلے آئے اور انہوں نے اماں کی بہت لک آفٹر کی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہولی فیملی کو پھر سے زندگی بخشی ہے، اور لوگ وہاں آنا شروع ہوئے ہیں، اور وہاں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ خدا اپنا کام وہاں کرے، اور ایڈمنسٹریشن اور جو اسے چلانے والے انچارج ہیں بشپ صاحب اور سب بشپ اینی صاحب اور دوسرے لوگ، ان سب کو خدا بڑی حکمت اور دانائی دے تاکہ اسے اس ایک مسیحی انسٹیٹیوشن کو اچھی طرح سے نہ صرف چلایا جا سکے بلکہ سنبھال کر رکھا جا سکے۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بہنوں کا، خاص طور پہ تمنا کا اور تارا کا، جنہوں نے ہماری غیر حاضری میں، جی ہاں، میں قریباً 46 سال سے ملک سے باہر ہوں، تو سارا وقت میرے چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد نہ صرف انہوں نے اسے لک آفٹر کیا بلکہ بیٹے بن کر، بیٹیاں بن کر ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہیں، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی بھی انہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، اور انہوں نے کبھی بھی اس ساری خدمت میں جو ہے ہمیں پیچھے چھوڑا ہو۔ اور بردر لیو کا جو میرے بہنوئی ہیں ان کا بھی، اور خداوند میں سو گئے بردر میرے بہنوئی رابرٹ، یہ سب، ان سب کا بہت حصہ ہے اس خدمت میں، اور بیٹیوں کا بھی، جو ان بیٹیوں سے خداوند نے ہمیں نواسیاں اور بھانجیاں بھانجے دیے، ان سب کا بھی بہت حصہ ہے۔ اور میں خاص طور پر روحانی طور پر جو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس پورے گھرانے کو، ان سب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ بس جاتے جاتے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے گایا تھا 60 برے یا 70 برے یا 80 برے، آخر میں پھر بھی سنا، آخر میں ہم سب نے، ہمارا انجام یہی ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہے بلکہ ہم
اس جہان کو چھوڑ کر ہم ایک اور جہان میں یعنی خداوند کی حضوری میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، دنیا میں اتنے مگن نہ ہوں کہ ہم اس دن کو بھول جائیں جس دن خداوند نے ہمیں بلانا ہے، بلکہ ہم ہر وقت ایمان کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے اپنے ساتھ ہمیشہ محسوس کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند کا ہاتھ آپ پر بڑا رہے۔ آمین۔ تھینک یو۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے ذریعے زندگی پائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، اس قربانی کو قبول فرما اور اپنے مرحومین کو اور خاص طور پر ہماری والدہ کو کثرت سے اپنی رحمت دکھا۔ تو نے اس کو بپتسمہ کا فضل عنایت فرمایا تھا، اب اسے ہمیشہ کی خوشی کی بھرپوری عطایت کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ اب ہم خداوند یسوع مسیح پر پورا ایمان رکھتے ہوئے اپنی بزرگ والدہ ودیا پیارے لال کا جنازہ نہایت ادب کے ساتھ لے جائیں گے تاکہ اسے سپرد خاک کریں۔ چاہیے کہ ہم پورے بھروسے کے ساتھ تمام زندوں کے خدا سے التجا کریں کہ وہ اس کے فانی بدن کو مقدسوں کے غیر فانی جلال کے لیے پھر اٹھائے۔ وہ رحمت کے ساتھ اس کی عدالت کرے، وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ مسیح خداوند نیک چوپان اسے ازلی باپ کے پاس لے جائے تاکہ وہ سب برگزیدوں کے ساتھ دائمی بادشاہ کے حضور میں ابدی سعادت کی وارث بنے۔ اے اولیاء خدا کے اس کی کمک کو آؤ، اے رب کے سب فرشتوں نغمہ خوشی کا گاؤ۔ پیارے مسیح نے ہے اس اپنی بندی کو بلایا، اب آسمانی گھر میں اس کی روح کو لے جاؤ۔ اب سامنے خدا کے اس کو ہے پیش ہونا تاکہ نجات پائے آگے تخت کے لاؤ۔ تعریف اسی کرنا سچی تھی یہ مسیحی، فردوس کے باشندوں کے ساتھ پھر بٹھاؤ۔ پس اطمینان دائمی پائے خدا کی یہ بندی، بندو خدا کے سب تم رب کی ثنا سناؤ۔ اے خدا کے مقدسوں اس کی مدد کو آؤ، اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ مسیح نے تجھے بلایا ہے، وہی تجھے لے جائے، فرشتے تجھے ابراہیم کی گود میں پہنچائے۔ اس کی روح کو لے جا کر خدائے متعال کے حضور پیش کرو۔ اے نہایت مہربان خدا باپ، اب اپنی والدہ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہم ان سب مہربانیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے اس کی زندگی میں سے دکھائی تھی۔ اس سے ہم پر تیری پدرانہ شفقت ثابت ہوتی ہے۔ اپنے مقدسوں کے ساتھ
ہماری رفاقت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اب تو ہماری التجا قبول فرما، اپنی بندی ودیا پیارے لال کو فردوس کا دروازہ کھول دے، بخش دے کہ ہم بھی ایمان میں امید کے الفاظ سے ایک دوسرے کو دلاسا دیں اور آخر کار سب اسی میں ایک دوسرے سے آ ملیں اور ہمیشہ تیرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں بزرگوں کے ساتھ رہنے پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم سب مل کر وہی دعا پڑھیں گے جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیں تو ہمارے قرض ہم بخش، اور ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ابھی جو میں نے ماں کا آخری دیدار نہیں کیا وہ آ کر اپنے دیدار رسم ادا کی جائے گی۔ یہ جو ہفتہ ہے وظیفہ ہے بہت سمجھائی جائے گی، اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی دیدار کرنا ہے۔ ایک لائن سے آئے، تھوڑا جلدی کیجیے گا تاکہ ہم اپنی جو رسومات ہیں کہ بھی وہ مورچری سے ہم لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں سب سے دنوں سے نہیں لے کر ابھی جو فیملی ممبرس ہیں تو آپ کا ان کو بتائیں گے اور ہم اپنے کو جو ہے
और ठीक है इसको मैं देख लेता हूँ सामने
जमा मैं सिर्फ एक ही ले जाऊँगा ना, ज़्यादा नहीं ले बड़ी लंबी लाइन कैसे बढ़ जाना है।
میرے نال وہ اسٹور لے गुड आफ्टरनून कैसे मैं खिलौना नहीं थले नहीं खिलौना अगर लेके चला से